در سلام تیرا در سلام تیرا در سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج پھر ہم آپ کے سامنے دلیل العارفین کی 10ویں مجلس لے کے حاضر ہیں۔ 9ویں مجلس کی طرح یہ بھی 10ویں مجلس جو ہے کافی طویل ہے، تو اس کو ہم حصوں میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سرکار خواجہ خواجگاں سلطان احمد خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اسے جمع کیے ہیں۔ نئے سال آنے والا ہے، آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد ہو۔ اور آج 17 جمادی الثانی بھی ہے۔ آج خواجہ قطب صاحب کی بارگاہ سے سرکار حضور قیناز کی عرس پاک کے لیے چھڑیاں بھی روانہ ہوتی ہیں، جو کہ دور قدیم سے سرکار خواجہ قطب پاک کی رسم ہے اور ان کی سنت ہے۔ جمعرات کا روز قدم بوسی کی دولت نصیب ہوئی۔ بہت سے بزرگ اصحاب سلوک حاضر تھے اور بات نیک صحبت کے بارے میں ہو رہی تھی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا، حدیث میں آیا ہے کہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی برا شخص نیکوں کی صحبت اختیار کرے تو امید ہے کہ وہ نیک ہو جائے گا، اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت بیٹھے تو بد ہو جائے گا، کیونکہ جس کسی نے کچھ حاصل کیا صحبت سے حاصل کیا، اور جو نعمت حاصل ہوئی وہ نیکوں سے حاصل ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اس موضوع پر ہے، صحبت صالحین نور رحمت للعالمین، کہ جو نیکوں کی صحبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم بھی ہے، رحمت بھی ہے پانے والوں کے لیے۔ پھر فرمایا، اگر کوئی برا شخص کچھ عرصے نیکوں کی صحبت میں رہے تو ضرور کی صحبت کا اثر اس پہ ہو جائے گا اور نیک بن جائے گا، اور اگر نیک شخص بدوں کی صحبت میں بیٹھے تو ان کی صحبت کا اثر اس سے بد کر دے گا۔ پھر اس موقع کی مناسب فرمایا کہ سلوک میں آیا ہے کہ نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے اور بروں کی صحبت برے کام سے بری ہے۔ پھر فرمایا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں عراق فتح ہوا تو عراق کا بادشاہ آپ کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو تمہیں بادشاہت واپس دی جائے گی۔ جب اس نے وہ حالات دیکھے تو اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلایا جائے، تو اس کو کانچ کے برتن میں پانی دیا گیا۔ تو اس نے منع کر دیا، میں اس برتن میں پانی نہیں پیوں گا۔ حضرت عمر نے سوچا کہ بادشاہ ہے، تو آپ نے کہا کہ اسے چاندی کے برتن میں پانی دو، تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے مٹی کے برتن میں پانی پلایا جائے۔ جب اس کے سامنے پانی لایا گیا تو اس نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ عہد کیجئے کہ جب تک میں پانی نہ پیوں گا آپ مجھے قتل نہ کریں گے۔ آپ نے وعدہ کر لیا تو اس بادشاہ نے جو ہے وہ کوزہ جو تھا مٹی کا اسے زمین پہ دے مارا اور کہا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں پانی نہ پیوں گا آپ مجھے قتل نہ کریں گے۔ اس کی دانائی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوئے اور اسے معاف کر دیا اور اسے ایک نیک شخص کے حوالے کر دیا۔ کچھ عرصے وہ بادشاہ اس نیک شخص کی صحبت میں رہا، اور کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق کو پیغام بھیجا اور ملاقات چاہی۔ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا اور آپ نے چاہا کہ میں تجھے وہ ملک واپس تیرا دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر سے بادشاہ نے کہا کہ نہیں، مجھے میرے ملک میں ایک ایسا گاؤں دیا جائے جو میرے ذریعہ معاش کے لیے کافی ہو لیکن وہ ویران ہو۔ جب حضرت عمر نے لوگوں کو بھیجا اور تلاش کری تو کوئی گاؤں انہیں ایسا نہ ملا کہ جو ویران ہو۔ جب یہ بات بادشاہ کے پاس پہنچی، بادشاہ نے کہا کہ دیکھیے حضرت عمر، میں نے آپ کو یہ ملک جو ہے کہیں سے بھی غیر آباد نہیں دیا۔ اگر کہیں یہ ملک میں کہیں غیر آباد کوئی گاؤں یا کوئی جگہ ہوئی تو میں قیامت کے دن آپ سے سوالیہ ہوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ تو اس واقعے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ نیک صحبت کا اثر بہت قوی ہوتا ہے، اور حضرت رومی نے بھی فرمایا ہے، صحبت تالا تر تالا کند، یعنی بروں کی صحبت انسان کو برا کرتی ہے، صحبت سالہ تر سالہ کند، کہ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک کرتی ہے۔ یک زمانہ صحبت باولیا بہتر صد سالہ طاعت بے ریا، کہ اگر ایک پل کی صحبت بھی اگر تمہیں کسی نیک کی حاصل ہو جائے تو 1000 سال کی نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اور آج کے معاشرے میں انسانوں کے پاس علم، ہمارے معاشرے میں سلسلوں میں خانقاہوں میں علم تو حاصل ہو رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے صحبتوں کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے۔ تعلیم تو ہے، تربیت نہیں ہے۔ کوشش کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں، عالم اسلام میں، کہ ہمارے بچوں کو ہم اچھی تربیت بھی دے پائیں۔ تعلیم تو ہم دے رہے ہیں لیکن تربیت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک صحبت حاصل نہیں ہوگی
تب تک کہ ہم اس سلسلے کا کام انجام نہیں دے سکتے، لوگوں کی فلاح کا کام کر نہیں سکتے، اپنی اصلاح نہیں کر سکتے اور اچھے برے کی تمیز حاصل نہیں کر سکتے۔ علم ایک حد تک کامیاب ہے، لیکن تربیت اس کو آراستہ کر دیتی ہے کہ جس طریقے سے ایک جھوری ہیرے کو تلاشتا ہے، تو تربیت جو ہے اس کے علم کو، اس کی تعلیم کو تلاش دیتی ہے۔ تو کوشش کریں، معاشرے میں نوجوانوں سے بھی میری اپیل ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی صحبت اختیار کریں، جنہیں وہ بہتر جانتے ہیں، جنہیں وہ نیک سمجھتے ہیں، جنہیں صاحب فہم سمجھتے ہیں، جنہیں صاحب علم سمجھتے ہیں، جنہیں اہل محبت یا اہل معاملہ یا اہل طریقت سمجھتے ہیں، ان کی صحبتوں کا اختیار کریں تاکہ ان کی دین و دارین سرخرویت کے ذریعے پار ہو جائے اور وہ کچھ حاصل کر سکیں۔ تو اسلام میں صحبت کی بڑی زور دیا گیا ہے صحبت کے اوپر، اور خانقاہوں کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ آپ عوام الناس ان خانقاہوں میں جائے اور اس خانقاہ میں جو پیر قیام ہے، جو مسند نشین ہے، اس کے پاس بیٹھے، اس کی صحبت حاصل کرے، اس سے روحانیت کی، دین و دارین کے رموز اور راز سے واقفیت حاصل کرے، ان کی تربیت میں رہے اور اپنے دین کو کامیاب بنائے۔ اور خانقاہوں میں بیٹھنے والے حضرات کا مقصد یہی رہا ہے کہ مخلوق خدا ان کے پاس آئے اور ان کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے، کیونکہ علم بہتر ہے، لیکن جب تک حضرت محبوب الہی کا قول ہے کہ علم، عمل اور عقل تینوں نہ ہوں تو وہ علم نہیں ہے۔ اور صاحب معاملہ یعنی کہ اہل طریقت ہمیشہ اپنے عشق کو اول رکھتے ہیں، پھر اپنی عقل کو رکھتے ہیں، پھر اپنے علم کو رکھتے ہیں۔ لیکن آج کل کا معاملہ یہ ہو گیا ہے، خانقاہوں میں بھی اس کا الٹ ہو گیا ہے، وہ لوگ پہلے علم کو ترجیح دے رہے ہیں، پھر عقل کو دے رہے ہیں، پھر عشق کو دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارا طبقہ اہل عشق سے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم محبوب الہی کے قول پہ عمل کریں کہ عقل سے پہلے عشق کو جگہ دیں، اور عشق کے بعد عقل کو جگہ دیں، اور عقل کے بعد علم کو جگہ دیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و حکمت کی دولت نوازے، بزرگوں کی صحبت سے راستہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے 10ویں مجلس کا اگلا حصہ لے کے حاضر ہوں گے، تب کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔